بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریس کی، میخ راشی کی۔ اس ہفتے کے شروع میں اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے اور انسپیکٹڈ طور پر کہیں سے آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو لین دین کے معاملات میں کچھ ماضی کی تلخیاں چل رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا کچھ ایسا اگر آپ نے دینے ہیں تو ریلیف مل سکتا ہے آپ کو، اگر آپ نے لینے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی کمٹمنٹ ضرور ہوگی جو پہلے 2 دنوں میں جو انسان اس ہفتے کے شروع میں بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو منگل یعنی مریخ آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک برج جوزا سے ٹرانزٹ کر کے کینسر میں یعنی نیچ راشی میں چلا جائے گا، چوتھے گھر میں۔ 10 تاریخ کے بعد آپ کو اپنے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، خاص طور پر گھریلو ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجیے گا۔ زمین و جائیداد کے حوالے سے بھی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ یاد رہے جیسے ہی کوئی اسٹینڈرڈ کا مالک، کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہے کسی کا، اس کا مالک جب نیچ راشی میں جاتا ہے تو پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں۔ گھر میں بھی کچھ مخالف پیدا ہو سکتے ہیں اور باہر بھی کچھ مخالف پیدا ہو سکتے ہیں۔ پروفیشنل غلطی کرنے کے بار بار آپ کے سامنے کچھ ایسے موقع کچھ لوگ آپ کو دیں گے، لیکن آپ کی اب بردباری اور سمجھ اور حکمت عملی سے چلنا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو کس طرح ہینڈل کر کے چلنا ہے۔ البتہ ہفتے کے مڈ میں سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن وہاں پر آ کر کوئی چھوٹا سا اپنا مالی نقصان ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کی اپنی غفلت کوتاہی اور یا جذباتی یا آپ بالکل ایموشنل بلیک میل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وش یوگ لگے گا اس ہفتے کے آخر میں جا کے، وہاں پہ جا کے جو ان سے اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ جیک پاٹ شیئر مارکیٹ سے بالکل کسی قسم کا رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی پریکٹیکل ہو کے چلے گا۔ جذباتی گفتگو معاملات کو جو ان سے بالکل بریک بھی کر سکتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ چیزیں بھی ایکسپوز ہو سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی، اس میں منگل کی چوتھی نظر پڑنے جا رہی ہے۔ ازدواجی زندگی کو دیکھ بھال کے چلیے گا۔ بزنس میں کوئی بھی کنٹریکٹ ہے آپ نے سائن کرنا ہے یا کسی سے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، بغیر لکھ پڑھ کے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر تو ہوں گے، لیکن زمین و جائیداد کے حوالے سے خاص طور پر بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے کچھ معاملات کشیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ روزگار جو ان سے اس میں بالکل آپ محنت، روزگار میں تبدیلی تو ہے لیکن محنت بھی کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے 10 تاریخ کے بعد آپ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ نے جو ان سے درود پاک کا کثرت سے ورد رکھنا ہے، اور کوشش کیجیے گا استغفار لازمی کیجیے گا اس کا ورد۔ اور پیر اور منگل کے دن دودھ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ لال رنگ منگل والے دن مسور کی دال یا ناریل لے کے وہ پانی میں بہا دیں، 6 کیلے وہ کسی کو بچوں میں بانٹ دیں یا کسی فقیر کو دیں، اور گھی یا آئل کا پیکٹ وہ لے کر کسی کو دیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ آپ کا صرف 7 ہے۔ برج ثور ٹورس برق راشی، آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک دوسرے گھر میں، اور دوسرے گھر کا مالک جو ان سے وہ ریٹروگریڈ ہے اور غروب بھی ہے۔ وہ باقاعدہ 10 تاریخ کو طلوع ہوگا، اور 10 تاریخ کو منگل جو ان سے آپ کے دوسرے گھر سے نکل کر وہ تیسرے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا، چاہے وہ وہاں پہ نیچ راشی کا ہے۔ مالی باغدور آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ جتنا آپ نے تردد کیا ہے، جتنا آپ نے اپنے مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو ٹارچر کیا ہے، لوگوں نے تو کیا لیکن آپ نے خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ان سے اپنی غفلت، اپنی کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے اپنا کریٹیسائز کیا ہے۔ مالی چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی، لیکن 10 تاریخ کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوں گے۔ 10 تاریخ کے بعد آپ نے جہاں بھی کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے آپ کو کچھ امیدیں، کچھ کا اچھا سمجھ جو ان سے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ بیوی پہ بالکل خرچہ ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور چھوٹی موٹی جو سی ہے صحت بیماری کا خاص خیال رکھیے گا۔ خاص طور پر جو لوگ باقاعدہ جن کو سینے میں پرابلم ہے یا جن کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے کے شروع میں صحت کے کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں، والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اور دوسرا ڈرائیونگ کرتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا۔ جیسے ہی ہفتہ یہ اپنے مڈ میں داخل ہوگا وہاں پر آپ کو جو سا باقاعدہ کچھ سفر کرنے کو ملے گا، لیکن
کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ مت کیجیے گا. جذباتی معاملات میں, چاہے وہ نجی معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں, اس میں بھی آپ کو تھوڑا دیکھ بھال کر چلنا ہوگا. بزنس میں کچھ چیزیں جو سی ہیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی, لیکن اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں کھل کر ان کے سامنے ایک مکالمے کی صورت میں سامنے رکھنے کی کوشش کیجیے گا, اور کسی تھرڈ آدمی کو بیچ میں یا کسی کے ساتھ مشاورت کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. زمین و جائیداد کے حوالے سے کافی چیزیں آپ کی جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں. جوڈیشری کے معاملات بھی بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. 10 تاریخ کے بعد جا کے جیسے ہی آپ کا وینس کی جو سی ہے وہ باقاعدہ آردہ نچھتر میں جائے گی جس کا مالک راہو ہے, وہاں پر آ کر آپ کی جو سے مینٹلی اپروچ بڑھے گی, اور یہ مینٹلی اپروچ آپ کو جو ہے کافی چیزیں گین کرنے کے لیے آپ جو ہے تیار ہوں گے, اور آپ کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی. لو اور رومانس کے معاملات میں جو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا, اس میں کچھ چیزیں جو سی ہیں بدلاؤ کی طرف آ رہی ہیں, اور کچھ چیزیں سامنے والے کی طرف سے ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور جن کو بہت زیادہ آپ قریبی یا جن پر آپ کو بہت زیادہ اعتماد تھا, وہی لوگ آپ کے اعتماد کو اب جو ان سے بد اعتمادی کی طرف لے کے جائیں گے, اور اس میں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. رزلٹ آپ نے دیکھ کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں حاشیے لگانے ہیں. البتہ بیرون ملک سے آپ کو باقاعدہ کوئی کال آ سکتی ہے اس ہفتے کے آخر میں جا کر, اور آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے. 10 تاریخ کے بعد امیگریشن کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کی رکاوٹ تھی وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے جو سا ایک تو جمعے کے دن چینی لازمی دینی ہے, اور کوشش کیجیے گا پیر اور منگل کے دن آپ نے بھی برج ٹورس والوں میں منگل والے دن آپ نے جو سا تانبے کا ایک سکے 5 لینے ہیں, وہ آپ نے جو سا کسی فقیر کو دینے ہیں. ساتھ میں کچھ آپ 9 بادام لے لیجئے گا, اور تھوڑی سی مٹھائی لے لیجیے گا. یہ 3 چیزیں منگل والے دن دینی ہے, اور آپ نے سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم یہ 201 مرتبہ پڑھ کے 300 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو, یہ آپ کے رزق کے لیے ہے, اور انشاءاللہ تعالی جتنی آپ کی بھاگدڑ ہوگی اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی ملے گی. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 7 ہے. برج جوزا جیمنائی, تیسرا گھر, متھن راشی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے سینڈٹ کا مالک جون سا وہ ریٹروگریڈ بھی ہے, اور وہ باقاعدہ غروب بھی ہے, لیکن 10 تاریخ کو وہ طلوع ہو جائے گا. آپ کے سینڈٹ میں زورا جون سی ہے وہ ٹرانزٹ کر چکی ہوئی ہے. ہاں, دماغی طور پر جون سا کچھ چیزیں بہتری کی طرف فیلنگز آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, لیکن منگل بھی 10 تاریخ کو آپ کے دوسرے گھر میں آ رہا ہے, آپ کے گلے پہ آ رہا ہے. اپنے لہجے کو جون سا بالکل بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا, الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. آپ کے باقاعدہ جون سا رویے سے کچھ لوگ جون سا وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزہ تو اس بات کا کہ خزاں کے موسم میں بھی جون سا ہے نا, آپ لہجہ جون سا گلاب جیسا رکھیں. مالی بھاگدڑ آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اخراجات بھی آپ کے بڑھیں گے. اور آپ کو ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ آپ ایک ہفتے کے مڈ میں کوئی چھوٹا موٹا آپ کا کوئی سا نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑے بھائی کے ساتھ آپ نے بھی تعلقات جو ان سے بہتر رکھنا ہے. پراپرٹی کے معاملات میں خاص طور پر کوئی بھی لین دین پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی کمٹمنٹ کرنی ہے, اس پہ آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی, اور کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا. 10 تاریخ کے بعد کچھ معاملہ جو ان سے آپ کے جیسی سینڈٹ کا مالک طلوع ہوگا تارت, تو بہتری کی طرف تو آنا شروع ہوں گے, لیکن صحت کا آپ کو وہاں پر بھی خیال رکھنا ہوگا. اور جادو ٹونے وہم اور کچھ ایسی چیزوں پہ بالکل غور مت کیجیے گا, اور افسانی کہانیوں سے تھوڑا سا ذرا باہر نکلنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. بالکل اپنے آپ کو نئی طریقے سے چارج کر کے آپ نے سوشل ایکٹیویٹی میں اپنے جتنے بھی آپ نے جو کام ادھورے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو بالکل نپٹانے کی کوشش کیجیے گا. اور اپنا پروفیشنل معاملات میں جو ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی گفتگو کرنے کی بھی آپ کوشش مت کیجیے گا جب تک آپ کا کام جو ہے پروان نہیں چڑھ جاتا. اس سے پہلے کسی قسم سے کوئی بھی چیز شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. پروفیشنل جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کا بہترین موقع ہے آپ کے پاس. ہاں, روزگار میں جو ہے کچھ آپ تھوڑا بدلاؤ کی طرف جائیں گے, لیکن وہ بدلاؤ جو ہے وہ وقتی طور پہ ہوگا. آپ پھر اسی پرانی ڈگر پہ آئیں گے. اولاد کے معاملات میں منگل کی چوتھی نظر وہاں پر پڑنی ہے. اولاد کے معاملات میں دیکھ بھال کے چلیے گا. لو اور رومانس کے معاملات میں جو ہے اس میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں باقاعدہ آپ کو اس ہفتے کے آخر میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. اور جن کا ٹریڈ کا کام ہے 10 تاریخ کے بعد وہ بالکل کمر باندھ لے. کچھ چیزیں جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ چیزیں اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. ازدواجی زندگی بالکل بہتر.
رہے گی. ازدواجی اور اولاد کے معاملات میں آپ کو کوئی نہ کوئی جون سی خوشخبری مل سکتی ہے. وہ لوگ جن کی شادی ہوئی ہے وہ باقاعدہ کنسیو نہیں جو وہ خواتین کر پا رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جون سا کو اچھے سائن بالکل بننے جا رہے ہیں. جن کو شیٹا کا درد ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلے گا, اور خاص طور پر وہ جو سانس کا جن کو مسئلہ ہے ان کے لیے کچھ جون سی پرابلم ہو سکتی ہیں. جوڈیشری کے معاملات 10 تاریخ کے بعد آپ کو کوئی اچھی نوید ملنے جا رہی ہے. نئے مخالف جون سے ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. پرانے جون سے ہیں وہ بالکل اب آپ سے جون سا جان چرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ بھی چھوڑ دیجیے, اسی میں بہتری ہے. سورہ فاتحہ آپ نے جون سا 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے, صبح شام پڑھنی ہے, اور کوشش کیجیے گا رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ جون سا آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مار کے اور پانی کا گلاس آپ نے سراہنے رکھ کے سونا. یہ سارا تو آپ نے کرنا. وہ پانی صبح آپ نے کسی گملے میں ڈال دینا. باجرہ آپ نے روزانہ ڈالنا ہے. بدھ کے دن آپ نے کسی کو سبزی یا 5 پالک کی گٹھیاں لے کے دینی ہے, اور ہو سکے تو پان کا ایک پتا لینا, اس پہ 2 لڈو رکھ کے, اور ساتھ میں کچھ پیسے وہ آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں. پیسے اتنے کے دیں کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکے. آپ کے لیے جون سا اس ہفتے کا جون سا لکی نمبر ہے وہ 4 اور 5 ہے. برج سرطان, کینسر, کرک راشی, زورا 12ویں گھر میں منگل اپنے گھر میں, غصے پہ کنٹرول رکھیے گا. چڑچڑاپن بالکل پیدا ہونے جا رہا ہے 10 تاریخ کو, اور یہاں تک کہ بات بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے. گھر کے معاملات میں بھی کچھ آپ کا پارا ہائی ہوگا. ذمہ داریوں میں تھوڑی سی اکتاہٹ محسوس ہوگی, اور یہاں تک کہ کچھ چیزیں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کچھ بھلائی, چاہے وہ اپنے یا چاہے وہ غیر ہیں, جب آپ کو ان کا رزلٹ یا کچھ ان کی طرف سے آپ کو کچھ ایسا سامنے ان کا رویہ اچھا دیکھنے کو نہیں ملے گا, تو آپ کو بہت کوفت بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ اپنے آپ سے جون سا میں گفتگو وہ شکوے کی حالت بھی کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو شکوہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا اور سامنے سے کیا مجھے مل رہا ہے. تو ایسی کوئی صورتحال جون سی اب بننی جا رہی ہے. اس ہفتے کے شروع میں کسی قسم کا کوئی رسک لینے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی, بالکل کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. کوئی آپ کا پراپرٹی کا کوئی ڈیل چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کوئی آپ کو لالچ دینے کی کوشش کیجیے تو سمجھ لے آپ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے. کسی کے لالچ میں مت آئیے گا, ذرا پرہیز کیجیے گا. اور خاص طور پر جن کو باقاعدہ دماغ میں جو کیرا پڑتا ہے, یا جن کو نزلے کا یا فلو کا جو ہے, ان کے لیے جو انسان کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر کا میں پھر کہوں گا خاص خیال رکھیے گا. چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. منگل کی چوتھی نظر جو سی ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں پڑ سکتی ہے. ہارٹ کا جن کو پرابلم ہے ان کو, کینسر والوں کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. ہفتے کے مڈ میں 8ویں گھر میں وش یوگ لگنے جا رہا ہے. کوئی آس امید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بالکل آس امید مت باندھیے گا. اگر باندھی ہوئی ہے تو فوراً اس کو جو سا اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کیجیے گا. ڈرائیونگ کرتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا. آپ کا بھی جو سا دماغ اور آپ کی جو سی ہے کیفیت اس طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو افسردگی طبیعت میں رہے گی اس ہفتے کے مڈ میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جادو ٹونا کچھ ایسی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان جائے. کاش شاید میرے پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وقتی غرض ہے. وش یوگ جب 8ویں گھر میں لگتا ہے تو طبیعت جو سی ہے وہ انسان کی بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں, ان ایکسپیکٹڈ طور پر کچھ حادثے جو سے انسان کی زندگی میں رونما ضرور ہو جاتے ہیں. یہ 2.25 دن جو سے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, میں کینسر والوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جو دیکھیں ہر پلانٹ جون سا ہوتا ہے, کوئی 28 دن رہتا ہے, کوئی 13 مہینے رہتا ہے, کوئی 2.5 سال رہتا ہے, کوئی 18 مہینے رہتا ہے. لیکن ایک مون جس کی چال صرف 2.5 دن کی ہے, اور یہ انسان کے من اور وچار ہے. یہ من اور وچار ہی ہے جو انسان کو پل پل جون سا ان کو عمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اسی کیفیت کی صورت میں انسان جون سا غلط رستوں پر بھی گامزن ہوتا ہے, اور اسی صورت میں انسان اچھا عمل پیرا بھی ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ سارا مون کا جون سا کمال ہے. لیکن وہ لوگ جو مالک کی یاد میں رہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور بے شک اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں, ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں, اور ان کی سوچ بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کا کمال ہے. البتہ ازدواجی زندگی میں دیکھ بھال کے چلے گا. مڈ میں جا کے بیوی پہ کوئی خرچہ ہو سکتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے. اگر کوئی جوڈیشلی کے معاملات بیوی کے کوئی طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے تو معاملہ بریک ہونے کو آ رہا ہے. اب بھی کوشش کیجیے گا کہ ماضی کی غلطیاں اور کوتاہیاں دونوں طرف سے اگر کچھ ہیں تو ان کو بیٹھ کے جو ان کا محاسبہ کریے گا. مکالمے کی صورت میں نئی راہ نکالنے کی کوشش کیجیے, اور نئے سفر کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کیجیے. اس ہفتے کے آخر میں جا کے جو کچھ سفر آپ کو پڑ سکتا ہے, لیکن اس سفر میں بھی کچھ ذہنی تناؤ ہوگا. یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. میں آپ کو بالکل نہیں ڈرا رہا, صرف احتیاط برتیے گا. منگل آپ کے گھر میں آ رہا ہے. منگل نیچ کا ہے, وہاں پہ منگل جو ہے کافی پرابلمس کھڑی کرتا ہے. اوپر سے چر راشی کا ہے, تو منگل یہاں پہ بالکل اچھا نہیں ہے. البتہ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی, لیکن اس میں بھی جو کچھ لوگ آپ کو منہ پہ کچھ ہیں اور پیٹھ پہ کچھ ہیں. روزگار کے معاملات میں بالکل آپ نے بھی تبدیلی کی طرف نہیں جانا. کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی, اور نہ کسی سے
سے ادھار لینے کی کوشش کرنی ہے. بینکنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے بردباری سے, حکمت سے اور باقاعدہ اگر منت سماجت ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. لو اولاد کی طرف سے بھی تھوڑا سا ذہن منتشر ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ان کے فیوچر کے حوالے سے کافی غصہ بھی آئے گا اور چنتا بھی بڑھے گی. ان چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. آپ نے باقاعدہ سورہ حشر کی آخری 5 آیات ہے وہ صبح شام گھر سے نکلتے وقت اپنے 5 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ پھونک مار کے, اور سارا دن آپ نے یا اللہ یا استغفار یا اللہ یا استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے. پیر کو آپ نے دودھ دینا ہے. منگل والے دن آپ نے باقاعدہ لال مسور کی دال پاؤ لے لیں, 1.5 پاؤ لے لیں, اس میں آپ نے ثابت 7 مرچیں ڈالنی ہے, وہ آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے. اور کوشش کیجیے گا کہ جمعے والے دن سفید کپڑے میں 1.25 کلو چاول یا چینی ڈال کے وہ کسی فقیر کو دیں. پیر کو اگر ہو سکتا ہے تو روزہ لازمی رکھیے گا بالکل. اور کوشش کیجیے گا علم مدہ لام عین زے یہ والے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مخالفت چل رہی ہے تو ان سے تھوڑا وائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ 4 اور 7 ہے. برج اسد لیو سنگھ راشی, بالکل آپ کے سینڈٹ کا مالک ایگزالٹڈ 9ویں گھر میں ہے, پاکستان میں ہے, لیکن منگل آپ کے 12ویں گھر میں بالکل آ چکا ہوا ہے اور یہ آپ کے 4تھے گھر کا مالک ہے. گھر کے معاملات میں کچھ پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں, رینوویٹ کے حوالے سے آپ کو خرچہ ہو سکتا ہے, اور یہاں تک کہ گھریلو ذمہ داری میں کچھ چیزیں آپ جن سے کوتاہی یا غفلت آپ نے برتی ہوئی ہے اس پہ آپ کی پیٹھ پیچھے کافی تنقید اور کریٹیسائز آپ ہو سکتے ہیں. بڑے بھائی کے ساتھ تعلق ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا, اور خاص طور پر خواتین. منگل 12ویں گھر میں یہ چر راشی کا اور یہ باقاعدہ واٹر سائن کا ہے. آپ نے کچن میں دودھ ابالتے ہوئے چائے گرم پانی بڑی احتیاط سے آپ نے برتنا ہے. نیند میں تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہوگی اور کچھ خوابوں میں بھی کچھ ایسا سلسلہ اس ہفتے رہے گا جس میں آپ کو کافی بے چینی اور وہم کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. اس ہفتے کے باقاعدہ شروع میں پہلے 2 دن وہ تو آپ کے بڑے اچھے گزریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیک پاٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, مالی طور پر کچھ چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں, اور کسی درینہ دوست سے آپ کو کوئی مشاورت کا موقع ملے گا, اس میں آپ اپنے بزنس میں کچھ ایسا لایا عمل تیار کریں گے جو آپ کی بہتری کی طرف ہے. سفر آپ کا تیار ہے, لیکن اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے وہاں پر جا کر روزگار میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کے پروفیشنل معاملات کافی بہتری کی طرف آئیں گے. ان کا گراف اوپر جائے گا اور ریپوٹیشن آپ کی بالکل آگے سے بہتر ہوگی. لیکن اپنی ایگو کا ذرا خاص خیال رکھیے گا, اپنے رویے پہ ذرا نظر ثانی کیجیے گا. بالکل آپ نے کسی کی بات کو اگنور کرنے کی کوشش نہیں کرنی. کوشش کیجیے گا کہ باقاعدہ جو بھی آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے سننے کی کوشش کیجیے گا. اسی میں آپ کی بھلائی ہے. ہاں, اس ہفتے جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا, وہاں آپ کے 7ویں گھر میں وش یوگ ہوگا. وہاں پر آپ نے اس ہفتے کے اختتام میں آپ نے کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. بیوی کے ساتھ تعلق ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا, اور آپ کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وائف کا وہ پارا تھوڑا سا ہائی رہے اور ماضی کی باتوں کو لے کر وہ آپ کے ساتھ کوئی بحث و مباحثے کی طرف نکلے. لیکن آپ نے تھوڑا سا سوجھ بوجھ سے بالکل احتیاط کرنی ہے. فیل میل ان کو اس ہفتے میں باقاعدہ کچھ اسکن پرابلم, دھوپ سے ذرا بچے گا. ابھی تو موسم بہت اچھا ہے, لیکن جیسے یہاں دھوپ نکلی, گرمی کا سلسلہ شروع ہوگا, کچھ اسکن پرابلم کا ان کو ہو سکتا ہے. اور جن کو باقاعدہ فیمیل جن کے کوئی دماغ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی باقاعدہ دماغ میں کوئی اللہ نہ کوئی ٹیومر وغیرہ کا مسئلہ ہے, ان کو اس ہفتے کے آخر میں ڈاکٹر کی ہدایات پر پورا عمل کرنا کا, بد پرہیزی کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا. سفر آپ کا بالکل تیار ہے. زورا 11ویں گھر میں کوئی آپ کی آس امید ہوتی ہوئی پوری نظر ہوتی ہوئی آ رہی ہے, اور یہاں تک کہ بیرون ملک میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس کی ڈیل کی ہوئی ہے یا کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہے, وہ بھی اس ہفتے کے شروع میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اولاد کے معاملات میں خاص طور سے بچیوں کے حوالے سے, کوئی رشتوں کے حوالے سے چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی سسرال میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا برتاؤ ہے تو ان پہ آپ تھوڑا سا تحمل اور بردباری کے ساتھ کوئی گفتگو شنید کے ساتھ چلیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی پازیٹیو حل نکلے گا. بالکل جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا. گرو آپ کے 5ویں نظر دیکھ رہا ہے مشتری, بالکل آپ کو روحانی طور پر استفادہ ہو سکتا ہے. بینک سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. پراپرٹی کے معاملات میں پھر کہوں گا ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. منگل وہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے. نئے مخالف بالکل آپ نے بھی پیدا کرنے کی قسم کوشش کرنی. مڈ میں جا کے کوئی آپ کو اس ہفتے کے
کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس سے جو سا آپ کو تھوڑا سا جذباتی طور پر آپ کا جو سا لیول اوپر آ سکتا ہے اور غصے کی حالت میں آپ اپنا کوئی ایسے الفاظ یا کچھ ایسا رویہ سامنے والے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس سے کافی معاملات خراب ہو. تو ذرا اپنا جو سا دھیما رکھیے گا اپنا لہجہ, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. سورہ فلق آپ نے روزانہ صبح شام 21 مرتبہ پڑھنی ہے, یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنی. ہفتے اتوار والے دن آپ نے 1.25 کلو آٹا اور 1.25 کلو مسر یا آدھا کلو مسل لے لیں, 1.25 کلو آٹا, یہ آپ نے کسی فقیر کو لازمی دینا ہے. اور کوشش کیجیے گا کہ پیر والے دن آپ نے جو ہے دودھ چاول اس میں 3 الائچیاں ڈال کے جو سورہ یاسین کا جو گھر میں ختم دلوا کے یا 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوا کے وہ بچوں میں بانٹیے گا. باقی مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر 1 اور 3 ہے. برج سنبلا, ورگو, کنیا راشی, بالکل آپ کے سینٹر کا مالک جو سا تارا ریٹروگریڈ ہے, لیکن 10 تاریخ کو وہ طلوع بھی ہو رہا ہے. لیکن طلوع ہونے سے معاملات کچھ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. اور آپ کے 8ویں گھر میں سورج بھی ہے اور بشتری, راہو, یہ ہفتے بھی آپ کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. لیکن اس ہفتے میں گھریلو جو سی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پروفیشنل کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں تھوڑی سی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بالکل کسی کی باتوں پہ کان دھرنے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ لوگ آپ کو سبز باغ یا کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ جو ٹرک کی بتی کے مگر لگانے کے لیے بالکل وہ اپنا کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. برائے مہربانی ٹرک کی بتی کے مگر مت لگے گا. اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں بہتری کی طرف آپ آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سفر بھی آپ کو اس ہفتے میں پڑ سکتا ہے. لیکن سورج 8ویں گھر میں صحت کا خاص خیال رکھے گا, ہارٹ کا پرابلم کا خاص خیال رکھے گا. جن کو سر درد ہے یا سینے میں کوئی جلن وغیرہ یا کوئی درد وغیرہ رہتا ہے تو یہ مت کیجیے کہ گیس ٹربل ہے. بالکل آپ نے جو ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کرنا ہے. اور کسی نئی اس ہفتے بھی آپ نے کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, نہ کسی کو پیسے دینے ہیں ادھار کے طور پر, نہ کسی سے لینے کی کوشش کرنی ہے. بینک کے معاملات میں جو معاملات جو پیچیدگی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ذرا روک کے رکھیے اور ڈیلے کیجیے, یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. جوڈیشری میں بھی آپ کو جو ہے کوئی بری خبر جو ہے اس ہفتے کے آخر میں سننے کو مل سکتی ہے. صحت کا خاص خیال رکھیے گا. جادو ٹونے کی طرف آپ کا ذہن بالکل بھاگے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نظر بد کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. جب 8ویں اور 6ٹھے گھر میں ساتھ پلانٹ کٹھے ہو تو ایسے معاملات بالکل چلتے ہیں. نظر بد بھی ہو سکتی ہے. اگر جادو ٹونا بھی کہہ لیں تو کوئی غلط نہ ہوگا. البتہ آپ نے جو ہے ازدواجی زندگی جو میں بھی بڑی بہتری اگر لانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے اپنے میں برداشت پیدا کیجیے گا. اور پاور ڈیسیژن جو ہے وہ آپ میں اس کو فوراً استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا. ڈبل مائنڈڈ مت ہوئیے گا. یہی آپ کے لیے جو یہ پرابلمز ہے. ہاں البتہ خانہ مال کا مالک 10ویں گھر میں جن کا باقاعدہ گارمنٹس, پرفیومز یا کچھ آرٹیفیشل جیولری کا جن کا کام ہے ان کو جو ہے نا ان کے لیے تھوڑی سی جو سے راستے جو ہے وہ باقاعدہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. مالی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی. کوئی نئے کانٹریکٹ سائن ہو سکتے ہیں اور یہاں تک کہ کسی کے ساتھ کوئی نئی ڈیل بھی آپ کی ہو سکتی ہے. آپ نے سورہ حشر کی آخری 5 یاد صبح گھر سے نکلنے پہلے آپ نے پڑھ کے 5 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ پھونک مار کے نکلنا. رات کو سوتے وقت بھی آپ نے کرنا. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. باجرہ آپ نے روزانہ ڈالنا ہے. اب بدھ والے دن آپ نے سبزی کسی کو لے کے دینی ہے. بدھ والے دن آپ نے جو ہے ثابت مونگی کی دال آپ نے پکانی ہے, اس کے 2 چمچ ضرور آپ نے کھانے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کسی بچے کو جن کی کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں کو کاپیاں کتابیں یا اسٹیشنری کا جو ہے وہ لے کے دیجیے گا. پودوں کو پانی آپ نے لازمی ڈالنا ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ 6 اور 4 ہے. برج میزان, لبرا, تلا راشی, آپ کے سینٹر کا مالک جو ہے آپ کے 8ویں گھر سے نکل, چاہے وہ اپنے گھر کا تھا وہ بالکل 9ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے. اور منگل جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں 10 تاریخ کو باقاعدہ نیچ راشی کا ہوگا. پروفیشنلی طور پر غلطی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. روزگار میں اپنے معاملات کو بالکل سنسیئر ہو کے آپ کو چلنا پڑے گا. اسی میں آپ کی بھلائی ہے. کسی کے ساتھ کوئی بھی آپ نے اپنے جو گفتگو ہے, چاہے وہ معاشی حالات ہیں آپ کے یا آپ کی کوئی نجی گفتگو ہے, کسی کے ساتھ بھی جو ہے تھرڈ آدمی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ لوگ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی رکاوٹیں, کچھ اڑچنیں جو ہیں وہ کافی دیر سے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کو جو ہے پہلے تو آپ اگنور کرتے رہے ہیں, لیکن اب آپ کے لیے برس متعارف ہو کے چلنے کا وقت ہے. بالکل آپ نے ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا موقع نہیں دینا جس سے وہ آپ کی غلطیوں سے جو ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اس سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. خاندان میں جو ان سے کچھ چیزیں باقاعدگی کے ساتھ کوئی ایگو کے حوالے سے, کچھ رشتوں کو کوئی پرانی باتوں سے لے کے جو ان سے کافی کوئی اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے
کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی گیدرنگ ہو سکتی ہے، کچھ ایسی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں جس میں بالکل آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن وہ تہمت یا کچھ ایسی وہ آپ کے بالکل پلے باندھ دی جائے کہ جیسے سارے کردار میں آپ ہی کا مین، سارے معاملات میں آپ کا مین کردار ہے. تو برائے مہربانی گھریلو معاملات میں تھوڑا سا جو ہے محتاط ہو کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کو باقاعدہ ازدواجی زندگی میں دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، کیونکہ تو ایک آپ کے گھر میں ہے، ساتھ میں گھر میں سوئج بھی ہے. جو فیمیل ہے ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا. دوسری کی شادی کی طرف ابھی مت جائیے گا. جو لوگ دوسری شادی کا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ان کو کافی بدنامی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اپنے مقصد میں بالکل آپ کو بھی کامیاب ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اپنے کسی طاقت کے بل بوتے پہ یا کچھ جھوٹ سچ کے ساتھ یہ معاملات کو اگر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چلیں گے، بریک ہوں گے. اس سے ذرا وائٹ کیجیے گا اور اپنی پہلی جو ازدواجی زندگی ہے اس پر ذرا غور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اپنے اولاد کے معاملات میں ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. اس ہفتے کے جون سے باقاعدہ آخر میں جا کے 5ویں گھر میں وش یوگ لگنے جا رہا ہے. آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی شیئر مارکیٹ ہو، جیک پوٹ ہو، کسی قسم کا کوئی رسک لینے کی کوشش کر دی. اگر کوئی سفر کا پروگرام بنا بھی ہوا ہے تو اس کو ڈیلے کر دیجیے گا. دوران سفر جو ہے کچھ صحت بھی خراب ہو سکتی ہے یا کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جن سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہو اور ذہنی طور پر بوجھل اپنے آپ کو محسوس کریں. البتہ لو اور رومانس کے معاملات میں نے پھر کہا ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. معاملات بریک ہو سکتے ہیں ہفتے کے مڈ میں. اولاد کے معاملات میں خاص طور پر ان کو فیوچر کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سے فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ بچے جو باقاعدہ جن کو آئی ٹی سے جو ریلیٹڈ ہیں، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ذرا اپنے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا. یہاں پر کوئی غفلت اور کوتاہی کے جو ان سے باقاعدہ چانس بننے جا رہے ہیں، کچھ ایسے معاملات کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس طرح کے معاملات، یہ چیزیں آپ کو کافی دور لے جا سکتی ہیں. آپ نے بالکل کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ہاں، پراپرٹی کے معاملات میں جو ان سے منگل چوتھے گھر 10ویں گھر میں بیٹھ کے چوتھے کو دیکھے گا، چوتھی نظر آپ کے جو ان سے وہ گھر کو دیکھے گا. تو پراپرٹی کے معاملات میں بھی جو ان سے دیکھ بھال کے چلے گا. گھر کے سکھ کے حوالے سے، جو ان سے رینوویٹ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی خرچہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جیسے آپ خرچہ کریں گے خرچہ بڑھتا چلا جائے گا، پھر آپ جو ان سے آپ کے لیے سر درد بن سکتا ہے. یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. جتنا ہو درود پاک پڑھیے گا. جمعے والے دن شہد جو ان سے وہ کسی فقیر کو لازمی دیجیے گا، چینی لازمی دیجیے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ ہفتے والے دن آپ جو ان سے آٹا، ہفتے والے دن آٹا 1.25 کلو لے لیجیے گا، یا گندم یا 7 اناج، وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے. یا ذوالجلال والاکرام آپ نے کثرت سے پڑھنا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ 9 اور 6 ہے. برج اقرب، اسکارپیو، 8واں گھر، واٹر ہاؤس. بالکل آپ کے سینٹر کا مالک آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں گھر میں، چاہے وہ نیچ کا ہے، لیکن 8ویں گھر سے آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. جو قرضے کے معاملات آپ کے سر درد یا تناؤ پیدا ہوا بتا، اس میں جو ان سے کافی چیزیں بہتری کی طرف، یا کچھ لوگ آپ کے ساتھ بالکل ہمدردانہ طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہاں پر آ کر کیوں اپنا نیچ راشی کا، یہاں پر کوئی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، چاہے مالی طور پر، چاہے جذباتی طور پر، جوڈیشری کے معاملات، کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ایشو چل رہے ہیں، وہ اگر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ صرف آپ کی اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے اور آپ کے رویے کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. ڈائبٹیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. جن کو ڈائبٹیز ہے یا جن کے باقاعدہ یہ جینیٹکس میں جو ان کے ڈائبٹیز ہے، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. اگر نہیں ہے تو پرہیز کیجیے گا. آپ ڈائبٹیز کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ہفتے کے شروع میں جو ان سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، انسپیکٹری طور پر آپ کے پاس بالکل پیسے آتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ہفتے کے مڈ میں کوئی درون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، لیکن دوران سفر کو صحت خراب ہو سکتی ہے. ہاں، سوشل ایکٹیویٹی میں آپ کے جو ہے آپ کو باقاعدہ جن کا کوئی الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے لیے کوئی نئی چنوتی جو ان کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اب آپ ان چنوتیوں کو بالکل پار کرنے کی بالکل کنڈیشن میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، گھریلو معاملات میں تھوڑا اس ہفتے کے مڈ میں ذرا خاص خیال رکھیے گا. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اور گھر میں جو ان سے کچھ آخری 2 دن کو بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں خاندان کے کسی بزرگ کے حوالے سے جو ان سے کچھ چیزیں زیر بحث آئیں اور اس پر آپ کو جو ان سے کریٹیسائز کا نشانہ بننا پڑے. لیکن آپ نے بالکل اپنا رویہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. مخالف بالکل آپ کے جو ان سے وہ
2 قدم آپ سے پیچھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی آپ کو جو ہے ایکسپوز نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی. آپ ان لوگوں پر ابھی بھی اعتماد کرنے کی کنڈیشن میں ہیں جنہوں نے ماضی میں آپ کو باقاعدہ کافی آپ کے لیے سر درد بنے رہے ہوئے ہیں. بجائے آپ نے ان کو پیچھے کرنے کے ابھی بھی جو ہے آپ ان کی کسی نہ کسی باتوں پہ جو ہے مائل ہونے پر پورا تیار ہوتے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ بزنس میں کو بہتری کے کچھ اثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں پھر کہوں گا آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے. بزنس پارٹنر سے لے کر لائف پارٹنر تک جو ہے آپ نے اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے چلنا ہے. ان کے ساتھ کوئی بھی آپ کو کوئی رنجش یا کوئی گلے یا کوئی شکوہ یا کچھ ایسی باتیں ہیں تو ان کو جو ہے رفع کرنے کی کوشش کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالکل زیر بحث لانے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی، نہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی ایشو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. بڑے آدمی کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی باتوں کو بھولتا ہے. اگر انسان نے آگے نکلنا ہے تو اس کو باقاعدہ چھوٹی باتیں بھولنا پڑے گی، یہی اس میں بہتری ہے. البتہ سفر جو ہے وہ اس ہفتے کے باقاعدہ آخر میں جا کے پڑ سکتا ہے آپ کو، لیکن امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ابھی بھی جو سی ہیں پرابلمز میں ہیں، اس کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اور آپ کے متحد جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کے دفتر میں یا آپ کے باقاعدہ کارخانہ میں یا دکان میں، ان کے ساتھ کچھ رویہ جو سا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ہاں ان کی تھوڑی سی جو سی ہے نا کوئی ٹیون جو سی ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں کسی کے بہکاوے میں آ کے وہ جو سا آپ کے ساتھ کوئی بھی جو سا رد عمل آپ کو دے سکتے ہیں کسی بھی معاملات میں، چاہے چھوٹی کوئی بھی بات نہ ہو، لیکن آپ نے اپنا رویہ جو ہے بہتر رکھنا ہے. البتہ یقیناً آپ نے یا اللہ ہو یا ظاہر ہو، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو، یہ آپ نے 321 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو کچھ چیزیں ایکسپوز ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوں گی. وہ لوگ بالکل سامنے آئیں گے، کچھ غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے آپ کے سامنے آئیں گے، جو لوگ بالکل آپ کے منہ پہ پوچھیں، پیٹھ پہ پوچھیں، اور جو آپ کی بالکل ترقی میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو نہیں چاہتے نہ قلبی طور پر نہ ذہنی طور پر نہ پریکٹیکل طور پر کہ آپ آگے نکلیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو چاہے خواب کی صورت میں یا آپ کو کچھ پریکٹیکل طور پہ یا کچھ ایسی باتیں سامنے ان کی آئیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں. پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کتنے کو فاصلے بڑھاتے ہیں. یہ آپ نے کام کرنا ہے. منگل کو گوشت آپ نے لازمی پھینکنا ہے، 1.25 پاؤ یا 1.5 پاؤ لے کے آپ نے گوشت پھینکنا ہے. اور دوسرا آپ نے بدھ والے دن باجرہ پرندوں کو ڈالنا ہے. جمعرات کو آپ نے چنے کی دال ڈالنی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو سٹمک کا پرابلم ہے اور جن کی شادی میں کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے. مرجے قوس، سیجیٹیریس، دھنو راشی. اچھا دھنو راشی والوں کے، سیجیٹیریس والوں کے مجھے کافی جو سے پیغام موصول ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ابھی تک حالات نہیں بہتر ہو رہے. دیکھیں جن کا مون سائن سیجیٹیریس ہے ان کی تو 17 جنوری کو جا کے باقاعدہ ختم ہو چکی ہوئی تھی. جوپیٹر جو بھی ٹرانزٹ کیا ہے اب اس کی 1 ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی. بالکل یہاں پر آ کر آپ کے مالی جون سے معاملات بہتر کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ آپ کو سفر بھی پروائے گا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ابھی 60 ختم ہوئی اور ختم ہوتے ہی جون سے آپ کے جون سے معاملات بہتری کی طرف بالکل ہوں گے. آپ کے فائنینشلی میٹر بھی ٹھیک ہوں گے، اور یہاں تک کہ جن کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جون سے بہتری ہوگی. لیکن وہاں پہ راہو بھی 5ویں گھر میں بیٹھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جوپیٹر وہاں پہ پھل نہیں دے گا، بالکل دے گا. اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس والوں کے ہفتے کے بارے میں. اس ہفتے کے باقاعدہ جو ہے شروع میں آپ کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ جو سے خیالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں پر جو سے آپ کو باقاعدہ انالیسس کرنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن وہ تمام چیزوں کو وہ آپ اپنی تک رکھیں گے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونے کی کوشش کریں گے. جیسے ہی اس ہفتے کا مڈ شروع ہوگا وہاں پر آ کر انسپیکٹڈ طور پر آپ کے پاس پیسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی سفر کا پروگرام بنایا ہوا، کوئی امیگریشن کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں ہیں تو وہ اس ہفتے بھی بدستور اسی طرح رہیں گی. لیکن ساتھ ساتھ آپ کے بالکل جو آپ کے گمان میں نہیں ہے ایسی چیزیں بھی کام کریں گی جس میں اگلے ہفتے جا کے آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے بالکل اچھا ملے گا. ازدواجی زندگی جو ہے وہ بالکل بہتر ہونے جا رہی ہے. ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، 10 تاریخ کو منگل جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں نیچ کا ہو کے آ رہا ہے، اور یہ منگل جو ہے آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے. 10 تاریخ کے بعد اولاد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بڑے بھائی کے ساتھ بھی تعلق آپ کو بہتر رکھنا ہوگا. پراپرٹی اور لینڈ کے معاملات میں جو ہے اگر کوئی جوڈیشلی کے آپ کے معاملات چل رہے
رہے ہیں جس میں کوئی زمین و جائیداد کا کوئی تنازع ہے تو اس میں تھوڑا آپ کو جو صبر تحمل بردباری اور جلد بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی. دوران سفر ڈرائیونگ کرتے وقت اپنا بھی خیال رکھے گا اور سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھے گا. منگل 8ویں گھر میں چرک ہے, نقصان یہاں پہ بالکل کروائے گا اس میں, اور یہ 12ویں گھر کا مالک بھی ہے, خرچے آپ کے بالکل بڑھ سکتے ہیں. کوئی نیا مقدمے اور ایسے معاملات کی طرف مت الجھنے کی کوشش کیجیے گا جس سے کوئی آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہو. ازدواجی زندگی جو ہے وہ بالکل آپ کی بہتر رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی وینس 7ویں گھر میں آ چکی ہوئی ہے, کافی بہتر رہے گی. بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی. اور ایک بات ضروری, گھر کے معاملات میں تھوڑا سا جو آپ کو اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا, بجائے اس کے کچھ چیزوں کو الجھانے کے ان کو جو آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے جو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے مکمل آپ نے کو تقریباً 211 مرتبہ پڑھنی ہے, صبح شام پڑھنی ہے, جمعرات کو کھانا ضرور کسی فقیر کو دینا ہے. اور آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے سرہانے جو سے آپ نے 9 سکے تانبے کے نہیں تو آپ وہ 5 روپے والے سکے رکھ لیں, اگر تانبے کے پیس نہیں ملتے تو وہ صبح کو اٹھ کے آپ نے روزانہ جو ہے وہ کسی فقیر کو دینے ہیں. اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی ندی یا دریا تو اس میں آپ نے پھینک دینے ہیں. یہ آپ نے روزانہ کا عمل کرنا ہے. اور منگل والے دن کسی قسم کا بھی کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 اور 4 ہے. برج جدی کیپریکون مکر راشی, 10ویں گھر کی بات کریں تو اس ہفتے میں جو کوئی نیند میں ڈسٹربن ہوتی ہوئی شروع آ رہی ہے, اخراجات بھی آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ منگل جو آپ کے 4تھے گھر کا مالک ہے وہ آپ کے کیندر میں یعنی 7ویں گھر میں نیچ راشی کا ہو کے آ رہا ہے. 7واں گھر آپ کی پارٹنرشپ کا, آپ کی ازدواجی زندگی کا ہے, اور اس کی 4تھی نظر آپ کے 10ویں گھر پہ جو آپ کے پروفیشنل میں, آپ کے روزگار اور آپ کی ترقی پر ہے. بالکل پروفیشنل غلطیاں جو ان سے آپ سے ہو سکتی ہیں. اولاد کے معاملات میں بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, ان کی تعلیم کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا, اور بجائے اس کے کہ آپ غصہ یا کوئی ایسی چیزیں جس میں آپ سخت اپنا رویہ اپنائیں, ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس میں لے کے چلے تو زیادہ بہتر ہے. لو اور رومانس کے معاملات میں بھی کچھ چیزیں جو باقاعدہ جو ماضی میں آپ نے کچھ ایسی شیخیاں بگاڑی ہوئی ہیں یا کچھ ایسے باتیں کی ہوئی ہیں جو حقیقت میں مبنی ہے, اس کا کوئی تھوڑا سا ایشو بن کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. 10 تاریخ کے بعد بالکل آپ نے نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, نہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات میں احتیاط کیجیے گا. اس ہفتے کے جو مڈ میں جا کے طبیعت کچھ جذباتی ہو سکتی ہے, غصہ آپ کا ابھرے گا, اور کنسٹرکشن کے کام میں یا پراپرٹی کے کام میں بھی کچھ چیزیں جو ڈیلے ہوں گی, اس بات پر بھی آپ کو جو نا کافی غصہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے میں. اس ہفتے کے آخر میں جیسے آپ کے خانہ مال پہ وش یوگ ملے گا, اپنی انویسٹمنٹ کو چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا, نہ کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی نفع نقصان کا رسک لینے کی کوشش کیجیے گا. گلے کا خاص خیال رکھیے گا, تر چیزوں سے پرہیز کیجیے گا, خاص طور پر جو فیمیل ہے ان کے جو انسان اپنی طبیعت پر, جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. شادی کے معاملات میں اگر کوئی آپ کے کو عدالت میں کوئی معاملہ چل رہے ہیں تو ان کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے کر دے, ورنہ معاملات بالکل بریک ہو سکتے ہیں. جن کی شادی کا کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے اب ان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. سفر جو ہے اس ہفتے میں آپ کا بالکل نظر نہیں آ رہا, اگر کریں گے بھی تو آپ ارادہ کریں گے تو اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ ذرا اپنے والد کے ساتھ جو نا کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. گھر کے معاملات میں اپنے آپ کو تھوڑا سنجیدہ آپ کو لینا ہوگا, ورنہ یہاں پر آ کر معاملات بگڑتے ہوئے, اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں جو سب بٹوارا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پروفیشنل طور پر غلطی مت کیجیے گا, سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بالکل بڑھے گی, لیکن اس میں جیسے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں گے کچھ باتوں پہ جو نا چاہے وہ جائز بھی ہو, آپ کا ذہنی تناؤ جو نا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ یا اللہ یا مغنی یا باستو یہ رزق کے لیے ہے, کیوں آپ کے دوسرے گھر میں وش یوگ لگنے جا رہا ہے, یہ چاہے 2.5 دن کے لگے گا. یہ آپ نے جو 216 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح شام پڑھنا ہے. اگر جہاں بھی وقت ملے آپ نے اس کو باقاعدہ, اس کی تعداد نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے, جتنا بھی کھلا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے گا. آپ نے تل, شکر, چاول یہ روزانہ جو ان سے ہیں یہ درخت کی جڑ میں ڈالنے ہیں. ہفتے کو آپ نے دیا لازمی جلانا ہے, اور خاص طور پر جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہو, یعنی اس ہفتے کے اینڈ میں ہفتے والے دن ہی آپ نے آٹا, گڑ
اور سرسوں کا تیل یہ کسی فقیر کو ضرور لے کے دینا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ اور ایک سب سے اہم بات جو آپ کو میں منگل کا اپائے بتانے جا رہا ہوں کیپریکارن والوں کو، آپ نے 9 سکے جو ان سے ہیں 5-5 روپے والے وہ اپنے سرانے رکھنے ہیں، وہ صبح اٹھ کر روزانہ کسی فقیر کو دینے ہیں۔ اگر گھر کے پاس کوئی ندی نالا ہے تو دریا ہے تو اس میں پھینک دے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی فقیر کو اللہ کے نام پہ لازمی دینے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 اور 5 ہے۔ برج دلو ایکویریس کنبھ راشی، اس ہفتے کے شروع میں کوئی چھوٹی موٹی خواہش جو سی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ کے باقاعدہ انکم آف سورس جو سے ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فیلنگز بہت اچھی رہے گی، اور آپ کو باقاعدہ کوئی کال بھی آ سکتی ہے جس میں آپ کی طبیعت میں کافی جو ان سے پیچھے جو ہفتہ جو گزرا ہے اس میں کافی جو تناؤ تھا وہ اس میں کوئی بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے، نئے راہ و رسم بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی بیرون ملک کے اس ہفتے کے شروع میں سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے، کوئی مذہبی سفر کا بھی پروگرام بن سکتا ہے، لیکن اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ اخراجات بڑھ رہے ہیں، والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، روزگار میں تھوڑی بہت آپ چینجنگ کریں گے، آپ کے کولیگ جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے کو مالی لحاظ سے، لیکن درگزر سے ذرا کام لیجیے گا۔ جیسے ہی یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بنے گا وہاں پہ آپ کے گھر میں وش یوگ لگے گا۔ یہ آخری 2-2.5 دن جو ان سے آپ نے بہت زیادہ پریکٹیکل ہو کے چلنا ہے، بالکل ایموشنل بلیک میل ہونے کی کوشش نہیں کرنی، اور یہاں تک کہ جو باقاعدہ چھٹے گھر کا مالک آپ کے اسینڈنٹ میں ہوگا، ساتھ میں زحل بھی ہوگا، زحل اور جیسے ہی مون کا کنجیکشن یعنی یوتی یوگ بنتا ہے تو اس کو وش یوگ کہتے ہیں، یہاں پر آ کر کچھ پرابلمز کری ہوتی ہیں، فیلنگ جو سی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں اداسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس معاملات میں آپ نے بڑا غور و فکر کیا ہوتا ہے اس میں جو رزلٹ آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں اندر انسان کے اصل میں باہر کی طور پر انسان ٹھیک کر لیتا ہے یا کروا لیتا ہے، کوئی چیز ٹوٹے تو انسان اس کی کو مرمت کروا لیتا ہے، کچھ اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان اس کو جو اندر کی طور پر ہے نا وہ بڑی ایک عجیب و غریب سی جو ان سے نا وہ حالات پیدا کرتی ہے، تو لہذا اپنی فیلنگز کو اور اپنے وچار کو اپنے من کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اندرون ملک کے آپ کو بالکل سفر بھی پڑ سکتے ہیں، زمین و جائیداد کے حوالے سے کافی چیزیں جو ان سے بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی۔ ہاں، گھر کے رینوویٹ کے معاملات میں تھوڑا سا ذرا سنجیدگی سے آپ کو کام لینا ہوگا، اگر کوئی مالی مشکلات کا سامنا آپ کو آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں اگر آپ اس پر کوئی ایفرٹس کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ضرور حل نکلے گا۔ بزنس کے معاملات میں محنت تو آپ کو بہت کرنا پڑ رہی ہے، چاہے وہ آپ کے جاب کے حوالے سے ہے، بھاگ دوڑ آپ کی بڑی ہوئی ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کیجئے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کسی کی مشاورت کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھانے کے، خاص طور پہ جاب بدلنے کی یا آپ کو اپنے بزنس میں کوئی نئی چیزیں جو ان سے بدلاؤ میں لانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے جو سا باقاعدہ سورہ فلق یہ آپ نے 33 مرتبہ صبح کو نماز کے بعد رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنی، اور آپ نے گر والا دلیا جو ہے وہ اتوار کو پکا کے چاہے وہ کسی فقیر کو دے دے یا بچوں میں بانٹے، ہفتے والے دن دیا ضرور جل لائیے گا، اور کسی کی دوائی کا بندوبست ضرور کر دیجیے گا، بیمار دیکھیں، کوئی ضعیف آدمی دیکھیں، کوئی نبینا آدمی دیکھیں، ان کو کچھ چھری لے دیجیے گا، یہ آپ نے ہفتے والے دن جو ہے نا یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 5 ہے۔ برج احود پائسس زوڈیک کا آخری سائن مین راشی، اس ہفتے کے شروع میں سوشل ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، روزگار میں کوئی تھوڑی سی جو سی ہے کو بہتری کے اثار پیدا ہوں گے، کچھ ایسی کالز بھی آپ کو جو سی ہیں مسئول ہوں گی جس سے آپ کے کو مالی معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اپنی ایکٹیویٹی جو سی ہے نا اس کو تھوڑا سا پازیٹو رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کام سے اکتاہٹ یا کوئی دل جو سا چرانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور جو کام آ جائے یا اسی پل ہے اس کو اسی چھن جو سا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کل نام جو سا وہ کال کا ہوتا ہے، وہ کل آج میں انسان جب رہنا سیکھ لے تو کافی چیزیں جو سی ہیں نا بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ البتہ اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کوئی آپ کو جو سا اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، کوئی بیرون ملک کے جن کو بزنس کے معاملات چل رہے ہیں یا کوئی پارٹنرشپ یا ٹریڈ کا کام ہے ان کو جو سا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیمیل جو سی ہیں ان کو اپنے جذبات پہ تھوڑا قابو رکھنا ہوگا، گھریلو معاملات میں خاص طور پر جو سا اپنے باقاعدہ بہن بھائیوں سے لے کر خامند کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جو سا کوئی تعلقات میں کوئی پیچیدگی، کوئی بات پہ نکتہ چینی ہے یا کچھ ایسی جو سا وہ کوئی کسی بڑے ایشو کی طرف بھی جا سکتی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا درگزر سے کام لے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں،
آپ کے جو سا 7ویں گھر کا مالک عطارد وہ 10 تاریخ کو طلوع ہوگا، اس میں آ کے کچھ آپ کے کاروبار میں کوئی بزنس میں آ کے کوئی جو ڈیلے رکی ہوئی تھی اس میں آ کے کوئی تھوڑی چیزیں جو ان سے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن جب تک وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ 15 کو جا کے ڈائریکٹ ہوگا تو وہاں پر بہتری کے سار پیدا ہوں گے۔ شادی کے معاملات میں آپ کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں بالکل اگر بچیوں کے حوالے سے ہے تو ان کی جانچ پڑتال لازمی کر لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کہیں کچھ اور پیچھے نکلے کچھ۔ بالکل آنکھیں کھول کے کیجیے گا، دھوکہ مت کھایا جائیے گا۔ بطارت الٹا ہو تو لوگ جو ان سے ہیں ان کے بعد عجیب قسم کی فلمیں ہوتی ہیں ہاں جو حقیقت پر بالکل مبنی نہیں ہوتی، تو برائے مہربانی ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا، پریکٹیکل ہو کے چلیے گا۔ گلے کا خاص خیال رکھنا ہوگا، بائیں آنکھ کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو۔ سورج دوسرے گھر میں ہے، راہو کے ساتھ ہے، اور سورج کا دوسرے گھر میں ہونا، گلے کو جو سا ترش چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور اخراجات پہ اب آپ بھی جو سا آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ گھر کے معاملات زمین و جائیداد کے حوالے سے جو سا 10 تاریخ کو بعد جیسی عطارد جو سا طلوع ہوگا تو کچھ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے جو سا آپ کے باقاعدہ 5ویں گھر کا مالک جو 12ویں گھر میں زحل کے ساتھ بھی یوگ بنائے گا، وہاں پہ اخراجات پہ کنٹرول کیجیے گا۔ کوئی بری خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے، کوئی بچوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایکسپوز ہو سکتی ہیں، اور لو اور رومانس کے معاملات میں بالکل 2 دن ذرا پرہیز کیجیے گا، رابطے کو ذرا منتقل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ زیادہ میل جول میں جو ان سب معاملات بریک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں آپ کی آ سکتی ہیں جس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ البتہ جمعرات کو کھانا لازمی دیجیے گا، اور آپ نے ایک کام کرنا ہے، جمعرات والے دن ہی آپ نے سورہ واقعہ 7 مرتبہ پڑھ کے تھوڑی سی مٹھائی منگوانی ہے آپ نے، اور وہ آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے، اور سورہ واقعہ آپ نے 7 مرتبہ روز پڑھنی ہے۔ صبح شام پڑھ لیں تو زیادہ بہتر۔ اگر قرآن پاک نہیں آتا تو سن لیں، غور سے سنیں، با ترجمہ سنیں آپ، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے لیے کافی بہتری پیدا ہوں گی۔ اور آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 8 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔